اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کا نشان ہے 444 پڑھ لیجیے گا۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بغیر پڑھے کوئی ایسی نہ بات کہہ ڈالوں جو نہج البلاغہ میں لوگ تلاش کر رہے ہیں اور ان کو نہ ملے۔ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قلیل مختصر عبادت جو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، جو دلی رغبت کے ساتھ کی جائے، خضوع و خشوع کے ساتھ، اس کثیر عبادت سے کئی گنا فضیلت رکھتی ہے، افضلیت رکھتی ہے اس کثیر عبادت کے مقابلے میں کہ جس کے کرنے سے دل اکتا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے مصلے پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو گھر کو بھی دیکھنا ہے، آفس کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، پڑوسیوں کی خبر گیری بھی کرنا ہے، مریضوں کی عیادت بھی کرنا ہے، زندگی کے اور امور بھی انجام دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت مصلے پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، باقی امور کون انجام دے گا، کس وقت انجام دیں گے آپ؟ تو کچھ لوگ وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے میں 3 گھنٹہ گزار دیتے ہیں، وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں 3 گھنٹے کا، بے شمار سورے پڑھ رہے ہیں، بے شمار استغفار، بے شمار اس کے اندر وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، پتہ چلا 3 4 گھنٹے سے مصلے کے اوپر ہیں۔ عبادت کو منع نہیں کیا ہے، عبادت دعا مومن کا اسلحہ ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے۔ دعا کو بیچ میں سے نکال دیں تو بندے کی اللہ تعالیٰ تک رسائی ناممکنات میں سے ہے۔ تو آپ نے کہا 444 خطبے میں کہ وہ قلیل عبادت، مختصر عبادت فضیلت رکھتی ہے جو دلی رغبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس عبادت کے مقابلے میں جو کثیر تو ہو مگر جس کے کرنے سے دل اکتا جائے۔ یعنی آپ نے یہ دیکھا، کوالٹی کو فضیلت ہے، کوانٹٹی کو نہیں ہے۔ کوالٹی کو فضیلت ہے، کوانٹٹی کو نہیں ہے۔ تو مختصر عبادت کی جائے، دلی رغبت کے ساتھ کی جائے، دل کی رغبت کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، دعا مانگی جائے، عبادت کی جائے، مگر وہ طویل وظیفے پڑھنے کے بعد جس سے دل اکتا جائے کہ اتنا گھنٹہ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی ہے، قلیل عبادت فضیلت رکھتی ہے۔ مجھے اس کا کمنٹ سیکشن میں جواب دیجیے گا۔ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔